ایک ایک ساتھی ہیں وہ نہیں آ پا رہے میں چلیں جن کی قسمت نصیب میں ہے آسانی سے جو حضرات پہنچائیں وہ حاضر ہے۔ اصل میں یہ موبائل تو صرف آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ موبائل تو صرف اس لیے بنائے گئے تھے کہ ان کے اوپر کال ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہو سکے، اور لیکن اب الحمدللہ موبائل کی ضرورت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ یہ ہر آدمی کے جیب اور ہاتھ میں آ چکا ہے، بالغ نابالغ، بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، مرد، اور ان کے اس میں آنے کے فوائد بھی بہت ہوئے ہیں لیکن نقصانات بھی بہت ہوئے ہیں۔ تو ان نقصانات کو فوائد میں تبدیل کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے، نقصانات کو روکنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ان نقصانات کو فوائد میں تبدیل کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے ان کو تبدیل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ مثبت سرگرمیاں شروع کر دی جائیں، اور ان مثبت سرگرمیوں میں سے ایک بہترین سرگرمی یہ ہے کہ ہمارا موبائل کارآمد ہو جائے اس حوالے سے کہ ایک فن ہم سیکھ جائیں۔ تو اس میں ایک فن یہ موبائل گرافکس کا بھی ہے، تو اس لیے یہ اس کی تو اب موبائل گرافکس اصل میں اس لیے اس کو ایجاد ہم نے کیا، شروع کیا، سب سے پہلے اس کے اوپر میں نے بہت لکھا بھی، بولا بھی، اور فیس بک کے اوپر اس اصطلاح کو بھی جو سب سے پہلے میں نے استعمال کیا وہ میں ہی تھا، میں نے اپنی آئی ڈی پہ اس اصطلاح کو استعمال کیا۔ یہ اصطلاح اس سے پہلے کام ہو رہا تھا لیکن موبائل گرافکس کے نام کی اصطلاح اس سے پہلے استعمال نہیں کی جا رہی تھی، تو یہ اصطلاح بھی میں نے ہی استعمال کی سب سے پہلے۔ بلال خان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر ہم نے کام شروع کیا کہ وہ موبائل پہ بڑی اچھی ڈیزائننگ کیا کرتے تھے، بہت عمدہ اور کمال، تو ان کو دیکھ کر کام شروع کیا، اور پھر دن بہ دن اس میں ترقی کی اور اس کے اوپر بہت سے کورسز بھی کروائے۔ اب آتے ہیں اس کی ظاہر ضرورت اور اہمیت تو آپ کو اندازہ ہی ہوگا اس بات کا کہ اب جتنے منظم فیس بک پیجز، گروپ، واٹس ایپ پیج، گروپ اور تنظیمیں اور ادارے اور ان کے پیج بنے ہوئے، تو وہ اپنا اشتہار، اپنا کوئی اعلان کچھ بھی لگانا ہے تو وہ تحریر سے زیادہ تصویر کے اوپر جو ہے نا وہ زور دیتے ہیں۔ تو وہ تحریر اور تصویر کے لیے یا تو آپ لیپ ٹاپ آن کریں، اٹھا کے گھومیں اپنے ساتھ، اور کسی وقت جا کر آپ سائڈ پہ بیٹھ کے لیپ ٹاپ آن کریں، وہاں ڈیزائن کریں، تو وہ ایک لمبی چیز ہے۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ واٹس ایپ پہ کسی کو آپ نے چھوٹا سا پیغام لکھ کے بھیج دیا، اور اب وہاں سے کاپی کر کے آپ نے تصویر بنانی ہے تو آپ موبائل میں لیپ ٹاپ میں کھولیں گے، پھر وہاں سے واٹس ایپ سے تحریر کاپی کریں گے، پھر اس کو کسی تصویر پہ جا کے فٹ کریں گے، تو وہ موبائل آپ کے ہاتھ میں، آپ کو کم از کم آپ کو اتنا ہنر اور گر آنا چاہیے کہ آپ اس کو فوراً موبائل میں ہی فل فور ڈیزائن کریں اور اس کو آپ بہترین تصویر بنا کر کے آگے آپ شیئر کر دیں۔ تو یہ اس لیے اچھی ایک چیز ہے، اور اہمیت کا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا، اور ضرورت تو ہر آدمی کی ضرورت ہے، خصوصی طور پہ ہمارے وہ لوگ جن کے منظم تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، یا کسی بھی قسم کا کوئی ورک وہ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے سب سے اہمیت کی حامل یہ چیز ہے، تو ضرورت بھی ہے ان کی۔ تو اس لیے ہم نے ضرورت محسوس کی کہ وہ لوگ جو اس قسم کے کاموں کے اندر حصہ لیتے ہیں تو ان کو کم از کم اس ہنر سے آشنائی ہونی چاہیے۔ اب رہ گئی بات دوسرے نمبر پر ایک اپلیکیشن ہے
جس کا نام ہے موبائل، انہوں نے ڈیزائن کی ہے۔ کچھ ساتھی اب بھی کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی، تو بھائی آواز آپ کا اپنے پاس، آپ کے پاس، آپ اپنے موبائل کے جن کی آواز کٹ رہی ہے وہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، باقیوں کو آواز ٹھیک آ رہی۔ اچھا، میں بھی اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں، اور اسکرین شیئر کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے وہ کون سی اپلیکیشن ہے جو کہ آپ نے انسٹال کرنی ہے اپنے پاس۔ میری اسکرین جب آپ کے پاس شیئر ہو جائے تو آپ نے لازمی اس کے اندر لکھنا ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں اسکرین نظر آ رہی ہے۔ تو یقیناً آپ پاس میں اسکرین شو ہوگی، اور آپ اس اسکرین کے ذریعے اسکرین آپ پاس شو ہوئی ہے، پہلے اپنے موبائل کے اندر انسٹال کرنی، اس کا نام ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہ سب سے اوپر فوٹو ایڈیٹر کے نام سے، فوٹو ایڈیٹر۔ آپ جائیں گوگل پلے اسٹور پہ اور وہاں جا کر فوٹو ایڈیٹر لکھیں۔ اس کا لنک بھی میں ابھی سینڈ کروا دیتا ہوں، تو آپ اس کو لکھیں، اور لکھنے کے بعد اس کو فوٹو ایڈیٹر کو آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں، تاکہ ہم آئندہ آنے والے 3-4 دن کے جو اسباق ہوں گے وہ اسی فوٹو ایڈیٹر پر ہوں گے، تو اس لیے اس کو بھی سب سے پہلے آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ میں اس کا لنک ابھی ہی آپ کے پاس شیئر کروا دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے آ گئی کہ آپ نے فوٹو ایڈیٹر کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم اس وقت کر کیا رہے ہیں۔ فوٹو ایڈیٹر آپ اپنے پاس انسٹال کر کے، اور پھر اس کے بعد جب آپ اس کو اوپن کریں گے، جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس اس کا لے آؤٹ کچھ اس قسم کا شو ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس لے آؤٹ آ جائے گا۔ اس لے آؤٹ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے اوپر گیلری، اس کے بعد کیمرہ، اس کے بعد نیو، پھر بیچ، پھر ریسینٹ فوٹو، پھر ٹولز، اور آخر میں ریٹ ایڈیٹر ہے۔ تو ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کی طرف جائیں تو گیلری سے تصویر لانا تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت آسان کام ہے، وہ تو عام ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن ایک بہت ضروری چیز ہے جو جس کی طرف میں چلوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ کو سب سے پہلے اس کے بارے میں آگاہ کروں۔ وہ آپ کے سامنے یہ نیو دوسرے نمبر والا، یہ جو ابھی بلو ہو چکا ہے، اس کے اوپر آپ جائیں، اور جانے کے بعد اس کو آپ اوپن کر لیں۔ اس کو جب آپ نے اوپن کیا تو آپ کو اس کے اندر کچھ آپشن نظر آ رہے ہوں گے، جس میں وڈتھ، ہائٹ لکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد دو ایروز بنے ہوئے ہیں کراس میں، اس کے بعد سٹار بنا ہوا ہے، پھر پلس کا نشان ہے، اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو پکسل، انچز، ملی میٹر، سینٹی میٹر، اور پھر اس کے بعد میٹر، پھر اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں پکسل اور سلیش، اور اس کے بعد 72 لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد تصویر کا نام لکھا ہوا ہے،
اور پھر اس کے بعد نیچے کلرنگ ہے. یہ جو اوپر آپ نے width اور ہائٹ دیکھی ہے، یہ آپ کی وہ width اور ہائٹ ہے جو آپ نے جس کے اوپر آگے آپ نے ڈیزائن بنانا ہے. عمومی طور پہ جو آپ فیس بک پوسٹ بنائیں گے تو فیس بک پوسٹ عمومی طور پہ جو بنائی جاتی ہے وہ A4 سائز پہ لوگ بناتے ہیں. اس کو چاہے پورٹریٹ میں کریں یا اس کو لینڈسکیپ میں کریں، تو عمومی طور پہ اس میں بنائی جاتی ہے. تو یہ انہوں نے اسی کا وہ دیا ہوا ہے. ورنہ آپ سائزوں سے ہٹ کے آپ پلس کے نشان پہ اگر کلک کریں، پلس والے نشان پہ، تو آپ کو نظر آئیں گے اس کے اندر سائز لکھے ہوئے ہیں A0 A1 A2 A3 A4 A5 اور نیچے تک سارے سائز انہوں نے خود بھی دیے ہوئے ہیں. وہ آپ لینڈسکیپ میں کرنا چاہیں چوڑائی میں یا اوپر سے نیچے کی طرف لمبائی میں، وہ سارے سائزز اس میں پہلے سے موجود ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ اپنی مرضی سے کوئی سائز اپنا فیوریٹ بنا کے رکھیں تو وہ اس کے لیے سٹار کا نشان ہے. کوئی بھی سائز آپ اپنی مرضی سے اس کو فیوریٹ بنا لیں تو اس کے لیے نشان سائز کا ہے. اس کے ساتھ جو دو ایروز تیر بنے ہوئے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف کا رخ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ ہائٹ کو دیکھیں 800 ہے اور ویڈتھ کو دیکھیں تو وہ 1280 ہے. لیکن جب میں اس ڈبل ایرو پہ کلک کروں گا تو یہ کراس ہو جائے گا، 800 دوسری طرف چلا جائے گا اور 1280 دوسری طرف آ جائے گا. یہ آپ کی ہائٹ کو لینتھ بنا دے گا اور لینتھ کو ہائٹ بنا دے گا. اچھا، اس کے نیچے آپ دیکھیں پکسلز، انچز، ملی میٹر، سینٹی میٹر اور میٹر. جب بھی آپ اسکرین کے لیے کام کریں، عمومی طور پر اسکرین کے لیے کام کرنا ہو آپ نے، تو یا آپ سینٹی میٹر یا پھر پکسلز، ان دونوں میں سے کسی چیز کی کسی بھی اس کے اوپر رکھ کر آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں. میں نے سینٹی میٹر کے اوپر کیا تو اس وقت سینٹی میٹر میرا سائز سامنے آ گیا، اور یا پھر پکسلز میں نے کام کرنا ہے، یا سینٹی میٹر میں کرنا ہے یا پکسل. لیکن اگر جب آپ اس کو ڈیزائننگ کر رہے ہوں پرنٹنگ کے لیے، بس اوقات آپ نے A4 پہ کوئی اپلیکیشن بنائی ہے، کوئی کی درخواست بنائی ہے یا کوئی ہلکی پھلکی سنگل کلر پوسٹ بنائی ہے اور اس کو آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آپ اس کو بجائے سینٹی میٹر یا پکسل میں بنانے کے آپ اس کو انچز میں بنائیں تاکہ وہ اچھی طریقے سے بنائی جا سکے. آپ کو اندازہ ہو کہ اس کی جب چیز پرنٹ ہو کے آئے گی تو وہ کتنی چوڑی ہوگی اور کتنی، وہ میں آگے انشاءاللہ جیسے ہی اسکرین پہ جاتا ہوں ایک اوپن کرنے کے بعد تو آپ کو سمجھا دوں گا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے. اس وقت فی الحال میں نے جس کے اوپر کلک کیا ہوا ہے وہ پکسلز ہے، اور عمومی طور پر اسکرین کا جتنا بھی کام ہے جو آپ نے صرف اسکرین کے لیے کرنا ہے، پوسٹ بنانے کے بعد واٹس ایپ پہ شیئر کرنی ہے یا پوسٹ بنانے کے بعد آپ نے اس کو فیس بک پہ شیئر کرنا ہے یا کسی جگہ شیئر کرنا ہے، اس کے لیے آپ پکسلز میں کام کریں. اس کے لیے آپ بالکل انچز، ملی میٹر، سینٹی میٹر کی طرف ہرگز نہ جائیں، صرف پکسلز میں کام کریں. اور انچز یا اس کی طرف جانے کے لیے وہ آپ تب جائیں جب آپ سینٹی میٹر، جب آپ نے آپ نے اس کو پرنٹ کرنا ہو. کسی نے کہا جی فوٹو ایڈیٹر ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کا فوٹو ایڈیٹر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھتے رہیں. اچھا، پکسل کے بعد آپ نے نیچے آ جائیں تو جہاں پہ 72 لکھا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یقیناً 72. 72 یہ آپ کی ریزولیشن ہوتی ہے تصویر کی. تصویر آپ کتنا زوم کریں تو وہ پھٹنا شروع ہو، تو کم از کم میں جو آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ ریزولیشن ہمیشہ 300 رکھیں. یہ ڈاؤن لوڈ لیپ ٹاپ پہ آپ نہیں کر سکتے، یہ صرف آپ موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. کلاس میں آپ چونکہ اس کا کام موبائل گرافکس سے ہے تو اس وجہ سے موبائل گرافکس کے متعلق ہی بات ہوگی، لیپ ٹاپ کے متعلق نہیں ہوگی. اچھا، تو کم از کم 300 رکھیں. 300 سے
اس کو 300 سے کم نہ رکھیں، 300 کم از کم رکھیں، اور اوپر جو سائز ہے وہ آپ اپنی مرضی سے رکھیں، 4x3 رکھنا ہے، 3x4 رکھنا ہے، جو آپ نے سائز رکھنا ہے، لیکن جو اس کا ریزولیشن ہے اس کو آپ کم نہ رکھیں، اس کو لازماً آپ ریزولیشن کو بڑھا کر 300 رکھیں۔ جی پرنٹنگ مٹیریل کے لیے بھی 300 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ عمومی طور پر 3x4 کی جو آپ تصویر ایڈٹ کرتے ہیں، کلرفل تصویر جو آپ نے اس کے لیے بنانی ہوتی ہے، پاسپورٹ سائز جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی 300 کم از کم اس کی ریزولیشن ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میں نے 10 فٹ کا پینافلیکس ڈیزائن کیا اسی اپلیکیشن پہ، اور اس کو پرنٹ کروایا، اور 300 ریزولیشن رکھ کے بہت اچھی اس کی پرنٹنگ آئی ہے۔ تو اس لیے 10 فٹ ایک بہت مطلب ایک معنی رکھتی ہے ایک چیز، اس وجہ سے آپ 10 فٹ تک کی چیز کو 300 ریزولیشن پہ، آپ 600 بھی رکھیں، جتنی اچھی ریزولیشن رکھیں گے اتنی اچھی۔ باقی بہت سارے سوالات کے جواب میں فی الحال نہیں دوں گا، انشاءاللہ العزیز آگے چل کے ہم اس کو 10:15 بجے ختم کریں گے، پھر میں انشاءاللہ کچھ سوالات کے جواب 15 منٹ کے اندر دوں گا۔ اچھا، دوسری چیز آپ کے سامنے یہ شیئر ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس آ گیا نیچے یہ تصویر کا نام۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی نام ریزولیشن پہ کوئی بھی آپ اپنے ریزولیشن سے تصویر کے سائز پہ فرق پڑتا ہے؟ جی بالکل پڑتا ہے، تصویر کا سائز زیادہ ہوگا، جتنی ریزولیشن زیادہ ہوگی اتنا تصویر کا سائز زیادہ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ہم نے ٹیسٹنگ اس کا نام رکھ لیا، ٹیسٹنگ، ٹھیک ہے۔ ٹیسٹنگ رکھنے کے بعد آپ آ جائیں یہ نیچے کلر پہ، آپ نے بیک گراؤنڈ کا کلر کیسا سلیکٹ کرنا ہے؟ آپ نے بیک گراؤنڈ کا کلر کیسا سلیکٹ کرنا ہے؟ وہ آپ کوئی بھی کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سارے میں اوپر سے نیچے کی طرف اس کو سکرول کر رہا ہوں تو یہ سارے کلر خود بخود شو کر رہے ہیں، اور جس کلر کے اوپر آپ جا کے رکھیں گے یہ اس کلر کو سلیکٹ کر دے گا، اور آپ اس کو اوکے کر کے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ میرے پاس آ گئی۔ اچھا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کم از کم 2 سے 3 رنگوں پر مشتمل ہو، تو وہ بھی آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جائیں، اور یہ سائڈ پہ یہ نشان ہے، یہ آپ کو بار کوڈ کی طرح کے نشانات نظر آ رہے ہوں گے، اس پہ آپ جائیں، جانے کے بعد یہ دیکھیں، آپ اس کو اوپن کریں، اس کے اوپر کلک کریں گے، یہ جو ایک طرف کالا اور ایک طرف سفید نشان ہے، اس کے اوپر جیسے ہی آپ ٹچ کریں گے تو یہ فوراً یہ چیز کھل جائے گی۔ سفید والے کے اوپر 2 دفعہ ٹچ کریں تو آگے کلر کھل جائیں گے، یہ دیکھیں۔ کالے پر آپ 2 دفعہ ٹچ کریں تو پھر کلر کھل جائیں گے، جو آپ کلر تبدیل کرنا چاہیں۔ تو اس انداز میں آپ کلر تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر اس طرح کا، یہ جس کو میں ابھی ہلا رہا ہوں، اس طرح کا آپ ایک نیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ جو حرکت کر رہا ہے اس طرح کا نیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس کو آپ اوپر پلس پہ جائیں، اور پلس پہ جانے کے بعد اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر سلیکٹ کر کے آپ اس کو ایڈ کریں۔ یہ دیکھیں، یہ درمیان میں ایڈ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گریڈینٹ کلر 3 کلر کم از کم بن گئے۔ اب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ اپلائی کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ چیز آ گئی ہے۔ اب اس میں بھی ہم نے 2 چیزیں دیکھ لی، تیسری اور آخری چیز یہ کونے والی، یہ جو ابھی بلنک کر رہی ہے، اس کو آپ دیکھیں، اس کو اوپن کریں۔ اوپن کرنے کے بعد آپ اس کو گھما کے دیکھیں، آپ نے دائیں سے بائیں اس گریڈینٹ کو رکھنا ہے یا اوپر سے نیچے رکھنا ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، یا اس کو اپنے گولائی میں رکھنا ہے، یہ دیکھیں اس طرح رکھنا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہے۔ ہم فی الحال اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں اور اوکے کر لیتے ہیں۔ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ہم اوکے کر کے داخل ہو جائیں گے اس ایپلیکیشن کے اندر والے تھیم کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ کے سامنے، یہ ایک بیک گراؤنڈ تصویر اوپن ہو چکی ہے، بیک گراؤنڈ تصویر اوپن ہو گئی۔ اب چونکہ یہ ایک ایپلیکیشن ایسی ہے کہ جس کے اندر تصاویر ایڈٹ ہوتی ہیں بیسیکلی،
تو وہ یہ شروع کے جتنے بھی آپشن ہیں یہ سارے تصاویر کے متعلق ہیں، اس وجہ سے اس کی ہم بحث نہیں کریں گے. ہمارا کام گرافکس کا ہے تو ہم ڈائریکٹ گرافکس کی طرف جائیں گے. لیکن میں ہلکا پھلکا آپ کو تعارف کراتا چلوں. یہ سب سے پہلے کلر ہیں، کلروں کو آپ تیز کام کرنے کے لیے بس اوقات کام آتا ہے، آپ کو اس میں بھی کام آئے گا، گرافکس میں بھی. کرو کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو گرافکس کے اندر کام آ سکتا ہے. اگرچہ یہ ہمارے سبق کا حصہ نہیں ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بھی اسی طرح ہی ہے. یہ آپ جب جیسے جیسے ان کو خود دیکھیں گے، افیکٹس کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں تو افیکٹس بھی اصل میں تصاویر کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں، تو تصویر چونکہ نہیں ہے. افیکٹس 2 اس کے اندر بھی زیادہ تر یہی ہے، آپ نے کسی چیز کو بلر کرنا ہے یا یہ دیکھیں تو کوئی بھی مطلب وہ چیزیں آپ نے دیکھنی. بلر استعمال کا طریقہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا آگے. اس کے اندر فریمز ہیں کچھ، وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی ہیں. یہ دیکھیں بڑی اچھی خوبصورت فریم ہے. بس اوقات آپ ڈائری کا کوئی ورک بنا کے اور اس کے اوپر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اچھی ایک فریم ہے. کچھ فریمیں بہت بہترین ہیں، یہ دیکھیں یہ بہت بہترین ہے. یہ ووڈ سٹائل کی ہے، کوئی کلر آپ اس کا سلیکٹ کر کے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح فریم کیا چیز ہے؟ یہ فریم عمومی طور پر تصویروں کے اوپر جو لگتی ہے بیک گراؤنڈ میں. اگر آپ کوئی تصویر اوپن کریں تو اس تصویر کے اوپر فریم لگائی جا سکتی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، آپ اس کو فی الحال چھوڑ دیں. اچھا، پھر اس کے بعد کریکشن. ڈرائنگ کے اندر تھوڑا سا آپ اس کو سمجھ لیں. فریم پہلے سے اس کے اندر موجود ہیں جی، نہیں آپ نہیں لا سکتے، فریم پہلے سے اس کے اندر موجود ہے. اچھا، اب اس کے اندر ڈرائنگ ہے تو ڈرائنگ میں بھی تصاویر وہ رنگ سلیکٹ کرنے کا طریقہ وہی ہے. یہ دیکھیں جو پیچھے میں نے بتایا، پوری ایپ کے اندر رنگ سلیکٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جہاں کہیں بھی ہوگا تو آپ اس کو اس انداز. اب اس کو آپ بجائے یہ ڈرائنگ ہم کر رہے ہیں اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں. یہ ساتھ والے آپشن پہ جائیں، یہ جو ریڈ کلر ہے اس ریڈ کلر کے ساتھ والے آپشن پہ آپ جائیں تو جا کر کے آپ دیکھیں یہ سائز اس کا آگے، اور اس کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا بلر کر لیتے ہیں. بلر کرنے کے بعد کوئی بھی آپ نے پیچھے تصویر سلیکٹ کی اس کو ہم بلر کر لیتے ہیں. بلر نہیں ہوا. اچھا جی، تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس اس انداز میں یہ آنا. اس کا فائدہ کیا ہے یہ میں انشاءاللہ العزیز تھوڑا سا آگے چل کے 1-2 دن کے سبق کے بعد آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا. تو یہ ہے آپ کا اس کا تھوڑا سا لے آؤٹ. باقی جو ہمارے کام کی چیز ہے وہ سب سے یہ درمیان میں ٹیکسٹ امیجز، اس کی طرف میں آتا ہوں. آج اس کے اوپر ختم کریں گے لیکن میں ایک چیز کا آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. آپ کسی چیز کو جب آپ نے ریزولیشن سلیکٹ کر لی، بس اوقات آپ ریزولیشن آپ صحیح نہیں کر سکے تو آپ پیچھے نہیں جانا چاہتے، بہت ساری چیز ڈیزائن کر چکے ہیں یا کچھ، تو اس کے لیے سب سے آسان حل یہ ہے کہ یہ سب سے آخر میں لکھا ہوا ہے فٹ، اور اس فٹ کے ساتھ ری سائز کا آپشن ہے. ری سائز کے آپشن آپ یہ دیکھیں کہ میں نے 300 اس کی ریزولیشن رکھی تھی، 800 اور 1280. یہ اوپر سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا میرے پاس جو سب سے اوپر پٹی ہے اس کے اندر یہ چیز آ رہی ہے. یہ اب 1.0 میگا پکسل اس کا سائز بنائے. اب میں اس کو اپنی مرضی سے دوبارہ اس کو اگر ری سائز کرنا چاہتا ہوں تو یہ پین کا نشان ہے اور اس میں جا کر میں یہاں پہ دوبارہ اس کو ری سائز کر سکتا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ صرف اس کی ریزولیشن زیادہ ہو، سائز اس کا میں نہ بڑھاؤں. تو یہ جو نیچے سکرولنگ ہے اس کو آپ فل بڑھا دیں، ٹھیک ہے. تو سائز بھی اس کا بڑا ہوگا لیکن 200% تک آپ نے اس کو بڑھا دیا.
200% تک بڑھانے کے بعد آپ اوپر دیکھیں تو وہی جو 1 پوائنٹ کچھ سم تھنگ میگا پکسل تھا وہ اب بڑھ کے 4.9 ہو گیا ہے. آپ نے ایک دفعہ اوکے کیا. اب ہم آتے ہیں دوبارہ ریسائز کی طرف. ریسائز کی طرف آئیں. اب بھی آپشن ہے کہ آپ اس کی ریزولیشن مزید بڑھا سکتے ہیں، یعنی یہ فوٹو ایڈیٹر آپ کو مزید وہ دیتا ہے کہ آپ اس کی ریزولیشن مزید بڑھا سکتے ہیں. تو مزید اس کی ریزولیشن بڑھانے کے لیے وہ دیکھیں 17 سم تھنگ تک پہنچ چکا ہے، 16 تقریباً ہو گئے ہیں اور 17 کو ٹچ کر رہے ہیں. اس کو ہم ایک دفعہ پھر اوکے کر لیتے ہیں. پھر اوکے کرنے کے بعد پھر ہم اس کو ریسائز پہ جائیں. اب اس سے آگے مزید ایپلیکیشن اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی، تو لہٰذا یہ آخری حد ہے اعلیٰ سے اعلیٰ، مطلب سب سے ہائی ریزولیشن تصویر بنانے کی. یہ آخری حد ہے. اس سے آگے مزید آپ اگر جانا چاہیں تو اس سے آگے آپ مزید نہیں جا سکتے. یہ اپلیکیشن بالکل پیڈ ہے، اس کے اندر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. فل ورژن اپلیکیشن ہے. آپ اس کو اس سے ڈاؤن لوڈ کریں گوگل پلے اسٹور سے اور اس کو استعمال کریں. کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر نہیں آتا واٹر مارک نہیں آتا، کسی کوئی مسئلہ نہیں آتا. میں انشاءاللہ العزیز لاسٹ میں جا کے ریپیٹ کرتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو گئی. ابھی آج دوسرے نمبر آخری 2 چیزیں مزید رہ گئی. ایک چیز یہ ہے کہ موبائل یہ فونٹس، عمومی طور پر فونٹس آپ کو اپلیکیشنوں کے اندر نہیں ملتے. آپ کو فونٹس ڈاؤن لوڈ کرنے پڑتے ہیں گوگل سے جا کر. تو گوگل سے ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے. آپ جائیں کسی بھی گوگل پر، گوگل سرور آپ کے پاس کوئی بھی ہو. میں 1 منٹ کے لیے اسکرین شیئرنگ روکتا ہوں اور میں جا اس میں کسی نے پوچھا ہے جی اچھا چلتے ہیں، میں سوالوں کے جواب بعد میں دوں گا. میں نے اسکرین آپ کی روک دی ہے. آپ انشاءاللہ تھوڑی نظر میں فی الحال کسی سرور پر جا رہا ہوں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں. میری اسکرین آپ ہم نے دوبارہ آ چکی ہوگی. آپ آئیں، ہم روم پہ آ گئے. روم پہ آنے کے بعد لکھتا ہوں اردو فونٹ TTF، اردو فونٹس TTF. بس اتنا آپ نے لکھنا ہے. نیچے آپ کے سامنے آ جائے گا فری ڈاؤن لوڈ. میری اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور اس کے اوپر آپ دیکھ اردو فونٹس TTF آپ لکھ کے فری ڈاؤن لوڈز والے آپشن پہ جا کر اس کو سرچ کر لیں تو بے شمار ویب سائٹس آپ کے سامنے کھل جائیں گی جن کے اندر آپ کو فونٹس مل جائیں گے. دیکھیں سب سے پہلی والی ویب سائٹ کو اگر سرچ کریں تو اس کے اندر آپ کو اردو کے کئی فونٹس مل جائیں گے. یہ دیکھیں جمیل نوری نستعلیق کشیدہ، ریگولر، ٹھیک ہے، اس کے بعد گندھارا، الوی نستعلیق وغیرہ وغیرہ، اور بھی مزید ویو آل فونٹس اگر پہ آپ کلک کریں تو اس سے بھی اچھے اچھے اور خوبصورت فونٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. یہ دیکھیں، دیکھتے چلے جائیں، آپ کو نظر آئیں گے کتنے فونٹس ہیں. ڈاؤن لوڈ پہ آپ سمپلی ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرتے جائیں گے. یہ ایک زپ فائل کی شکل میں آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے اور وہاں سے آپ نے ان کو اٹھا کے سب کو ایک فولڈر میں جمع کر لینا ہے. جتنے لنک آپ کے پاس کمپیوٹر میں، لیپ ٹاپ میں جہاں کہیں موجود ہیں، ان لنکس کو اگر آپ ان سب فونٹس کو ایک فولڈر میں جمع کر کے موبائل میں لے آئیں تو وہ آپ کے موبائل میں چلیں گے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سارے فونٹس مل کے چلیں گے. TTF فونٹ ہوگا، یاد رکھیں فونٹ کا TTF فائل اندر ہونا ضروری. اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ جب کمپیوٹر آپ کی لوگ کمپیوٹر میں استعمال کرتے ہیں
فونٹ آخر میں ٹی ایف ہوا ہو، جو ٹی ٹی ہو وہ موبائل چلے گا۔ ہاں جی ٹی ٹی ایف یہ سب اس کے جا کے بعد تو وہاں پہ آپ کو ڈاؤن لوڈ اپنے پاس کر کے لیں۔ فونٹس کا ایک پورا فولڈر ہے میرے پاس، انشاءاللہ العزیز میں اس کے بعد آپ کو شیئر کر دوں گا۔ وہ فولڈر آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور ان کو فوٹو ایڈیٹر میں لانے کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ العزیز کل ہم اس کو دیکھیں گے کہ اردو فونٹس کو یا کوئی بھی فونٹس ہیں ان کو فوٹو ایڈیٹر کے اندر استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کو ہم نے کیسے فوٹو ایڈیٹر میں لانا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ العزیز کل دیکھیں گے۔ ابھی فی الحال وقت کافی ہو چکا ہے، شروع میں آنے میں بھی بہت ٹائم لگ گیا تھا، اور فونٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بھی آ گیا ہے، تقریباً یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ اب صرف اپلیکیشن میں فونٹ کیسے آئے گا، انشاءاللہ العزیز یہ آج کے سبق کا حصہ تھا، لیکن چونکہ رہ گیا ہے، انشاءاللہ العزیز کل ہی اس کو ہم وہ کریں گے۔ اور بقیہ اگر کوئی چیز آپ نے سوال پوچھنا ہو تو اب اس کے بعد سوال پوچھ سکتے ہیں، لکھ کر سوال کریں۔ اور جی کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے بہت تیزی سے سمجھایا، میں چونکہ یہ ابتدائی وہ تھا، انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ اس کی ویڈیو بھی کسی نہ کسی طریقے سے آپ تک پہنچا دوں، اور فونٹ سے پہلے تک کا ٹھیک ہے۔ میں انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو دوبارہ دہراؤں گا، جو دہرانے کا کہہ رہے ہیں میں دوبارہ دہرانے کی طرف آتا ہوں، تیزی سے انشاءاللہ العزیز اس کو دہراؤں گا۔ میں زیادہ تیز ان چیزوں میں اندر گیا ہوں جو جس کا تعلق اس سے نہیں تھا، تو اس وجہ سے میں نے ان میں تیز چلا ہوں، باقی میں نے کوشش کی ہے کہ میں تیز نہ چلوں۔ اچھا آن کلر اونلی وائٹ پیج از شوئنگ، جی اونلی وائٹ پیج اس لیے میں اس کی طرف آتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ العزیز سمجھاتا ہوں کہ وائٹ کیوں شو ہوتا ہے۔ آپ کو میری اسکرین یقیناً اگر نظر آ رہی ہے تو میں یہ دیکھیں، یہ آپ کے پاس وائٹ اس لیے آ رہا ہے، یہ دیکھیں میں جس پہ کلک کر رہا ہوں اور ہائٹ میں جو آپ اپنی مرضی سے آپ گوگل پہ جائیں وہاں کے ہونے چاہیے، آپ وہی پکسل وہاں سے کاپی کریں اور کاپی کر کے آ کر ویتھ اور ہائٹ میں ڈال دیں۔ وہ کہتا ہے کہ 4 پکسل، 6 پکسل، 100 پکسل، 200 پکسل اس کی ہونی چاہیے، تو آپ اس کو وائس از ناٹ کلیئر۔ اپلیکیشن کا لنک گروپ میں سینڈ کر دیں گے انشاءاللہ العزیز، شروع سے میں بتا رہا ہوں، آپ شروع سے دیکھ لیں۔ کلیئر ہے، اوکے، اس کا نیٹ کا مسئلہ ہے، جن کو آواز کلیئر نہیں آ رہی ان کا نیٹ کا مسئلہ ہے۔ یہ دوسرے ساتھیوں نے لکھا ہے کہ جی پکسلز کے حساب سے بھی ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے حساب سے نہیں دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ اوپر ویڈتھ اور ہائٹ لکھی ہوئی ہے، اس کے نیچے پکسلز بھی لکھے ہوئے ہیں، انچز بھی لکھے ہوئے ہیں، ملی میٹر بھی، سینٹی میٹر بھی۔ مثال کے طور پہ آپ پکسلز میں نہیں کرنا چاہتے، آپ انچز میں ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں، تو انچز میں ڈیزائن کرنے کے لیے آپ یہ کہ اس کی ویڈتھ آ رہی ہے اور کتنی 2.66، اور دوسری ہائٹ آ رہی ہے 4.27۔ لکھے ہوئے اسباق تو میں نہیں کرتا، انشاءاللہ العزیز اس کا کوئی حال آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھا میں شروع سے سمجھا رہا ہوں، جن حضرات کو سمجھ نہیں آئی وہ سمجھ لیں، میں شروع سے سمجھا رہا ہوں۔
کہ آپ نے جب بھی کسی چیز کو پرنٹ کرنا ہو، جب بھی کسی چیز کو پرنٹ کرنا ہو، چاہے وہ 1 انچ کی چیز ہو یا 2 انچ ہو یا 4 انچ کی ہو، جتنے بھی، اس کا ڈیزائن یا آپ انچز میں بنائیں گے یا سینٹی میٹر میں بنائیں گے یا ملی میٹر میں بنائیں گے، اس کو آپ پکسلز میں ڈیزائن نہیں کریں گے۔ یہ پکسل ہے، شروع میں سب سے پہلے یہ پکسل ہے، اور اس کے بعد یہ آپشن آپ کے پاس کہاں سے آئے گا؟ آپ کھولیں گے فوٹو ایڈیٹر، فوٹو ایڈیٹر کھولنے کے بعد نیو پہ جائیں گے تو یہ سامنے آپ کے سامنے اسکرین اوپن ہو جائے گی۔ اس میں اوپر سائز لکھے ہوئے ہیں، نیچے پکسلز، انچز، ملی میٹر، سینٹی میٹر، میٹر۔ تو آپ پکسلز میں ڈیزائن کرنا تب آپ نے ڈیزائن کرنا ہے جب آپ اس کو فیس بک کے لیے، واٹس ایپ کے لیے یا کسی چیز کے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں۔ جب آپ اس کو ڈیزائن پرنٹ کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ 1 انچ کا ہے، 1 فٹ کا ہے یا 1 میٹر کا ہے، آپ نے جب اس کو ڈیزائن کرنا ہے تو اس کو ڈیزائن آپ یا انچز میں کریں گے یا سینٹی میٹر میں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم آج آگے جاتے ہیں۔ فی الحال ہم چونکہ اسکرین کے لیے کر رہے ہیں تو ہم آ جائیں گے پکسلز میں، تو کیونکہ فیس بک کی ڈی پی پکسلز میں ہوگی، تھم نیل اس کا پکسلز میں ہوگا، یوٹیوب کا، اور جتنی بھی چیزیں ہیں، انسٹاگرام کی پوسٹیں اگر آپ نے ڈیزائن کرنی ہے وہ ساری پکسلز میں ہوں گی۔ تو پکسلز کا سائز آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں۔ عمومی یہ جو سامنے سائز آ رہا ہے، یہ اس وقت سائز A4 جو پیج ہوتا ہے فوٹو اسٹیٹ والا، یہ اس کا سائز ہے اس وقت جو سامنے آپ کا آ رہا ہے، وہ 800 اور 1280، 800، جی فیس بک ڈی پی کی بات کر رہا ہوں، 800 اور 1280، یہ عمومی طور پہ پکسلز کی۔ میں نے آپ کو کہا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی تصویر پھٹے نہ، اس کی ریزولیشن ہائی ہو، تو پکسل جو نیچے والا آپشن ہے اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا۔ ڈی پی کے جو سائز ہیں یہ آپ کو ہر چیز یہاں سے نہیں ملے گی، کچھ چیزیں آپ کو گوگل سے ملیں گی۔ گوگل پہ جا کے آپ سرچ کریں فیس بک ڈی پی سائز، فیس بک کور سائز، آپ صرف اتنا لکھتے ہیں فیس بک کور سائز، وہ آپ کو تصویر کے اندر ڈی پی کا سائز کتنے پکسل ہونا چاہیے یہ وہ آپ کو سمجھا دے گا۔ تو اس لیے جب بھی آپ کبھی کوئی پیج بنائیں تو اس کی پوسٹیں سٹینڈرڈ سائز میں بنایا کریں، بغیر سٹینڈرڈز کے اپنی مرضی کے ڈیزائن نہ شروع کر دیں۔ آپ اس کو سرچ کریں کہ عمومی طور پر جو بڑے پیجز ہیں، منظم انداز میں چلتے ہیں، جن کے لاکھوں لائکس ہیں، وہ کن سٹینڈرڈ سائزز پہ اپنی پوسٹیں ڈیزائن کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ان کا سٹینڈرڈ سائز معلوم کریں۔ وہ آپ جیسے ہی فیس بک سٹینڈرڈ سائز لکھیں گے پوسٹ کا، گوگل آپ کو فوراً بتا دے گا کہ اتنا ہونا چاہیے۔ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، آپ اس کو اپنے پاس ذہن میں رکھ لیں، اور اس کی پوسٹ آپ ڈیزائن کرنا شروع کر دیں اس سائز کے اوپر۔ تو وہ سائز آپ یہاں پہ ویڈتھ اور اس کی ہائٹ ڈالیں گے، پکسلز، اور پکسلز کی کم از کم جو ریزولیشن ہے، یہ جہاں پہ میں نے 300 لکھا ہوا ہے، یہ ریزولیشن کم از کم، جی فونٹس میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا، یہ پکسلز کی کم از کم 300 ہونی چاہیے ریزولیشن، کم از کم 300، باقی آپ اس کو 1000 تک بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 300 ہونی چاہیے، 300 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو ڈبل کر لیں، 600 پہ لے جائیں۔ آپ اگر A4 سائز کا بھی کرنا چاہتے ہیں تو 600 آپ لے جائیں، لیکن پکسل جتنا آپ چاہتے ہیں کہ تصویر پھٹے نہ، اتنی ریزولیشن آپ کو ہائی رکھنی ہوگی۔ اس کے بعد نیچے تصویر کا نام ہے، اور اس کے آخر میں، سب سے آخر میں، یہ کلر ہے۔ جیسے ہی آپ کلر کے اوپر کوشش ہوگی جی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے، لیکن فی الحال وعدہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد یہ نیچے FFF آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اس کے اوپر آپ جیسے کلک کریں گے ہم چلے جائیں گے کلرز کے اوپر۔ آپ اپنی مرضی کا کلر سلیکٹ کرنے کے لیے یہ جو وائٹ کے اوپر یہ ٹکا ہے، اس کو آپ اٹھا کر کہیں لے کے جائیں گے تو تب آپ کا کلر تبدیل ہوگا، نہیں لے کے جائیں گے تو یہ وائٹ سکرین اوپن ہوگی۔ لہٰذا آپ اس کو اٹھا کر کے کہیں لے کے جائیں لازمی۔ یہ دیکھیں، یہ تبدیل ہونے کا طریقہ ذریعہ یہی ہے کہ آپ اس کو لازمی کسی نہ کسی جگہ، آپ اس کو لازمی اٹھا کر کے کہیں نہ کہیں رکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کون سا رنگ سلیکٹ کیا ہے۔
لہٰذا اس کو کرنے کے بعد پھر آپ اوکے کریں گے. اب یہ پہلے یہاں پہ سفید پٹی آ رہی تھی، اب یہ نیلے کلر کی پٹی آ گئی ہے. ہمارے پاس بیک گراؤنڈ اوپن ہو گیا ہے بلو والا. اور اس کے بعد ہم نے ریزولیشن رکھی تھی 300 ریزولیشن رکھنے کے بعد آپ یہ جو آخر والی پٹی ہے میری اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس کو آپ سکرول کر کے سب سے آخر میں چلے جائیں. ری سائز لکھا ہوا ہے. ہمیشہ ہائی آپ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی تصویر ڈاؤن لوڈ کر کے لاتے ہیں، تصویر اس کے اندر لے کے آتے ہیں گیلری سے. میں گیلری اس وجہ سے نہیں اوپن کر رہا، اس میں کچھ تصاویر ایسی ہیں کہ وہ پھر دکھانے کے قابل نہیں. تو اس وجہ سے آپ اس کو جائیں گے ری سائز پہ جانے کے بعد آپ اس کو یہ دیکھیں، میں اس کو سکرول کر رہا ہوں، اس کو آپ فل پہ لے جائیں گے 200% تک. تو ہم نے اس کو 200% تک کرنے کے بعد یہ سب سے اوپر اوکے ہے، آپ اس کو اوکے کر دیں. یہ 200% ہو گیا. پھر آپ ایک مرتبہ اس کو مزید بھی کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں پھر 200% مزید ہو گیا. پینافلیکس ڈیزائن کرنے کے لیے کم از کم آپ ریزولیشن رکھیں 600 سے کم ریزولیشن نہ رکھیں. 600 ریزولیشن عمومی طور پر ہونی چاہیے. لیکن ایک چیز تھوڑی سی ذہن میں رکھیں، تھوڑا سا موبائل کے اندر CMY کے کلرز نہیں ہوتے. جو پرنٹنگ کے لیے جو کلر استعمال ہوتے ہیں وہ ان کا مخفف ہے CMY کے، سیان، مجنڈا اور یلو اور یہ بلیک. ٹھیک ہے، یہ کلر موبائل کے اندر نہیں ہوتے. موبائل کے اندر عمومی طور پر RGB کلر ہوتے ہیں، ریڈ، گرین اور بلو. تو موبائل کی جو اسکرین ہے وہ ان 3 کلروں کے اوپر چلتی ہے، اور جو کمپیوٹر کی اسکرین ہے، پرنٹنگ کی اسکرین ہے، وہ سیان کلرز کے اوپر چلتی ہے، SMYK کے اوپر. اس لیے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈیزائن اور چیز کرتے ہیں اور وہ پرنٹنگ اور چیز ہو کے آتی ہے. تو وہ پرنٹنگ اور چیز ہو کے آتی ہے. تو اس وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، وہ تھوڑا بہت کلر آگے پیچھے صرف اس وجہ سے ہو سکتے ہیں. کسی نے پوچھا جی پینافلیکس کیا ہوتا ہے؟ جی سیان کلر. پینافلیکس کیا ہوتا ہے؟ پینافلیکس یہ جو دکانوں کے باہر بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو پینافلیکس کہتے ہیں. وہ اس کے اوپر ڈیزائن کر کے پرنٹ کیا جا سکتا ہے، میں نے کروایا ہے. اچھا، کسی نے پوچھا ہے کہ یہ آپشن کا، اب جیسے ہی آپ اسکرین اوپن کریں گے، اسکرین اوپن کرنے کے بعد آپ نیو پر جائیں گے. یہ دیکھیں دوسرے نمبر والا یہ نیو ہے، اس کے اوپر آپ جائیں گے تو آپشن آپ کے سامنے کھل جائیں گے. اس کو کہا جاتا ہے. میں پینافلیکس کے لیے بھی ہر چیز کے لیے بتا رہا ہوں، فیس بک، یوٹیوب، گوگل، کہیں بھی آپ نے کوئی چیز ڈیزائن کر کے اپلوڈ کرنی ہے، اس کی ریزولیشن آپ 300 سے کم نہ رکھیں. اور کوئی چیز پرنٹ کروانی ہے تو اس کی ریزولیشن، یہ والی ریزولیشن جس کے اوپر میں بار بار کلک کر رہا ہوں، یہ جس کو میں لا رہا ہوں، اس کو 600 سے کم نہ رکھیں. پرنٹنگ کے لیے 300، 600 اور عام اس کے لیے 300، اس سے کم نہ ہو. بقیہ فونٹس ڈاؤن لوڈ کہاں سے کرنے ہیں؟ تو وہ آپ جائیں گے کسی بھی کروم کے براؤزر کے اوپر، آپ وہاں پہ لکھیں گے اردو فونٹس. اردو فونٹس TTF فری ڈاؤن لوڈ آپ یہ کریں گے. یہاں پر جا کر آپ کے پاس اس کا ڈاؤن لوڈنگ کا آپشن آ جائے گا. یہ دیکھیں، آپ صرف ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں. میں فوٹو ایڈیٹر کا لنک یہاں پہ شیئر کر دیا تھا، گروپوں میں بھی انشاءاللہ فوٹو ایڈیٹر کا لنک شیئر کر دوں گا، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ فرما لیں. جی واٹس ایپ پہ مل جائے گا، فوٹو ایڈیٹر مل جائے گا آپ کو. کہتے ہیں جی پرنٹ کیسے کروائیں گے؟ تو پرنٹ آج کل بہت آسان ہے، پرنٹروں کے ساتھ بلوٹوتھ بھی آ گئے ہیں، آپ فوراً وہاں سے ہی پرنٹ کر لیں بلوٹوتھ کر کے. آج کل تو کسی کو اتنا مشکل کام نہیں ہے. جی فونٹ میں انشاءاللہ واٹس ایپ پہ بھیجتا ہوں، واٹس ایپ پہ میں انشاءاللہ لذیذ فونٹس بھی بھیج دوں گا اور اس کا لنک بھی بھیج دوں گا، اس والی ویب سائٹ کا لنک بھی بھیج دوں گا اور فونٹ بھی بھیج دوں گا. لیپ ٹاپ میں بھی یہی ڈاؤن لوڈ ہوگا. فوٹو ایڈیٹر پر مزید کلرز کے لیے سارے کلر یہیں سلیکٹ ہوتے ہیں، کسی قسم کا کوئی کلر کرنا ہے
ہر کلر یہاں پہ موجود ہے، آپ کو کسی اور اپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈیزائن انشاءاللہ آپ اسی اپلیکیشن پہ بنائیں گے، کوئی آپ پریشان نہ ہو۔ یہ دیکھیں، آپ کلر کے اوپر کلک کریں، یہ سارے کلرز ہیں، اپنی مرضی سے کسی بھی کلر کو آپ اٹھا لیں، اٹھا کر سلیکٹ کریں، آپ کو کسی نئی اپلیکیشن کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کا آپ کا لیپ ٹاپ اینڈرائڈ ورژن کو اوکے کرتا ہے، جی ٹائم اپ ہو گیا جی، بس کرتے ہیں، تو آپ کا اینڈرائڈ اپلیکیشن انسٹال کرتا ہے تو بالکل آپ فوٹو ایڈیٹر اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں، تھم نیل بھی بنا سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے چل کے بتائیں گے، ورنہ آپ موبائل کے اندر ہی اس کو استعمال کریں۔ وقت پورا ہو چکا ہے جی، بقیہ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک نے خیر پیش کی تو کل بر وقت تشریف لائیے گا انشاءاللہ العزیز۔ امید ہے کہ آج کے سبق کے متعلق انشاءاللہ العزیز میں کوشش ہوگی کہ آپ کو یہ چیز کسی نہ کسی طریقے سے ویڈیو پہنچا دیں، اور جی گروپ کھلا ہوگا، جی گروپ کھلا ہوگا انشاءاللہ، پریشان نہ ہو۔ آج آپ تمام حضرات نے کوئی ایک بیک گراؤنڈ سیو کر کے اس کو تصویر کے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، کوئی بھی اپنی مرضی کا بیک گراؤنڈ کلر آپ نے سیو کر کے اس کو بھیجنا ہے، تصویر کچھ نہ کچھ آپ نے بیک گراؤنڈ سیو کرنا ہے اس کے اندر انشاءاللہ۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا انشاءاللہ، اور کل انشاءاللہ 9:30 حاضر ہوں گے۔ آئی فون میں ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے جی، معذرت کر دیں گے آئی فون والوں سے۔ باقی انشاءاللہ کوئی سوال جواب ہو تو گروپ میں کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ، ہم چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی کل، یا گروپ میں آپ کوئی سوال کریں تو ہوم ورک گروپ میں پوسٹ کرنا ہے جی، واٹس ایپ گروپ میں۔ خیر عمران صاحب میرے خیال میں بند کر دیں جی۔ جی حضرت اچھا بالکل ایک ٹھیک منٹ ہے جی ابھی انشاءاللہ۔ جی